खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आप सबकी सलामती हो। आपका अपना खादम जी मैथ्यू सरोया आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम उसी मजमून को लेकर चलेंगे। हिस्सा दोम है, मौत क्या है। जी हम बात कर रहे हैं मौत क्या है, और इससे पहले पर हमने बात की जिसमें मौत, तिब्बी मौत के मतलब और मौत को क्या कहा गया है, मौत कैसे वाक़या होती है, और इस तरीके के हमने कल काफ़ी मज़मूनों पर गौर व फिक्र की। लेकिन हमारा मज़मून वही चल रहा है कि मौत क्या है। मेरे अजीज़ों, कल हमने जिन बातों को देखा आज हम उसी मज़मून को आगे लेकर चलेंगे। आज हम देखते हैं कि मौत क्या है। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि खुदा के मुक़द्दसों की मौत के मतलब देखें। मुकाशवा 14 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि मुक़द्दस लोगों के लिए उनका मरना जो है वो क्या हो जाता है, नफ़ा होता है। क्योंकि जब मुक़द्दस मरते हैं तो उनके पास एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कि वो अब इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन उनके पास उन्हें हमेशा की ज़िंदगी मिलने वाली है। वहाँ लिखा है कि मुबारक वो है जो अपने जामे धो लेते हैं, और वो सादक जो लोग हैं वो उस शहर से हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होंगे। उन दरख्तों से वो फल खाएंगे, वो नदियाँ बहते हुए शहर में जहाँ शहद और दूध बहता होगा उसमें दाखिल होंगे। इसलिए मुक़द्दसों की मौत जो है वो नफ़ा है, खुदा के मुक़द्दसों की मौत। फिलिपियों 1 बाब उसकी 12 आयत में कहा गया है कि नफ़ा है। फिर ज़बूर 37 उसकी 37 आयत में लिखा है कि पुरअमन है। मुक़द्दसों की मौत जो होती है वो पुरअमन होती है, क्योंकि उनके पास एक उम्मीद की किरण होती है कि वो जब मर जाते हैं तो वो सिर्फ मरते नहीं बल्कि वो उनका जिस्म जो है वो मरता है, लेकिन उनकी रूह जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहती है। ईमान से भरपूर होते हैं, वो अमान से भरे होते हैं। अगर आप इब्रानियों की किताब 11 बाब उसकी 13 आयत पढ़े तो उनके पास एक ईमान, एक होप होती है कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास, मैं अपने बाप के पास, उस खुदा के पास जिसने इस दुनिया पर मुझे भेजा था, मैं उससे जाकर मुलाकात करने जा रहा हूँ। पुरउम्मीद होती है। अगर हम देखते हैं इमसाल की किताब 14 बाब उसकी 32 आयत में, तो वहाँ लिखा है कि उनकी मौत जो है वो पुरसकून होती है। दूसरा थिमोथी 4 बाब उसकी 6 और 8 आयत में भी ये है। बाज़ औक़ात उसकी आरज़ू भी की जाती है। सादक जो लोग हैं कभी कभी उसकी आरज़ू करते हैं। अगर लूका 2 बाब उसकी 29 आयत पढ़े तो वहाँ एक कहानी लिखी हुई है यीशु मसीह के मतलब, और शमाऊन जो कि उस वक्त कहन था, उसने खुदा से कहा, खुदावंद जब तक मैं तेरे नज़ीर को न देख लूं, मैं उस मनज्जिए दो आलम को न देख लूं, तो मैं नहीं मरूंगा। जब मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को हैकल में लेकर गए तो यूसुफ और मरियम ने यीशु को शमौन के हाथों में दिया बरकत देने के लिए। तो शमौन ने कहा, ऐ खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, अब अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर। बाज़ों का सादक जो है जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो आरज़ू करता है कि मुझे खुदावंद आप इस दुनिया से ले जा। पलूस कहता है कि इस दुनिया में रहना मेरे लिए क्या है, नुकसान, लेकिन मरना मेरे लिए नफा है। बाज़ औक़ात इसका इंतजार किया जाता है। आप अय्यूब की किताब 14 बाब उसकी 14 आयत में जब पढ़ते हैं तो अय्यूब जो है वो इसका इंतजार कर रहा था। फिर ये सारे जहान का एक रास्ता है कि हर एक इंसान ने इस रास्ते से होकर गुजरना है, और यही इसे हमें कबूल करना पड़ता है कि एक दिन मौत हम पर वाक़ई होगी, मौत हम पर आएगी।
اور استشنا کی کتاب میں پہلی سلاطین میں یشوع کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، اور بہت سارے خطرات میں سے ایماندار گزرتے ہیں، اور جب ان کی موت ہوتی ہے تو وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مقدسوں کی، خدا کے مقدسوں کی موت کے متعلق میں دیکھ رہا ہوں، اور خدا کی نظر میں یہ گہرے قدر ہوتے ہیں۔ جب وہ مرتے ہیں تو خدا کی نظر میں وہ قدردار ہوتے ہیں۔ وہ خدا خوش ہوتا ہے کہ میرے لوگ میرے پاس واپس آ رہے ہیں، جس کام کے لیے میں نے انہیں بھیجا تھا انہوں نے اس میں لاپرواہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے مجھے پہچانا، انہوں نے مجھے جانا، کیونکہ وہ ایک ایسے سنسار میں، ایک ایسی دنیا میں رہ رہے تھے جہاں صرف اور صرف بدی تھی اور برے لوگ برے کام کرتے تھے، لیکن میرے لوگوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی اور اس ایمان کو نہ چھوڑا جو ایمان ہمیں کتاب مقدس سے ملتا ہے، اور ہم نے خداوند خدا کو واحد زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کی۔ اس لیے مقدسوں کی موت جو ہوتی ہے وہ نفع ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک آس ہوتی ہے۔ اور زبور کی کتاب اس کی 116 باب اس کی 15 آیات میں لکھا ہے کہ خدا کی نظروں میں یہ گہرے قدر ہے، خدا کی نظر میں وہ قدر ہے۔ اور موت، جب ہم بات کرتے ہیں موت کی کہ موت کیا ہے، یہ لفظ بڑا ڈراؤنا ہے، لیکن مقدسوں کی موت جو ہے میرے عزیزو وہ راحت پہنچاتی ہے۔ ایوب 3 اس کی 7 میں، مکاشوہ 14 اور 13 میں تسلی دیتی ہے، لوکا 16:35 میں مسیح کی حضوری میں وہ لے جاتی ہے۔ جب ہم لازر کو دیکھتے ہیں تو لازر جب مرا تو کہاں چلا گیا؟ ابراہیم کی گود میں، وہ خداوند کے پاس چلا گیا، وہ خدا کی حضوری میں چلا گیا۔ مقدسوں کی موت جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پہنچا دیتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5 اس کی 8 میں لکھا ہے مسیح کی حضوری میں لے جاتا ہے۔ فلپیوں 1 اور اس کی 23 میں لکھا ہے زندگی کا تاج حاصل کرنے کی طرف گامزن کرتی ہے۔ مکاشوہ 2 اور اس کی 10 میں۔ میرے عزیزو، یہ ہے ایمانداروں کی موت۔ ایمانداروں کی موت جو ہے وہ پرسکون ہے، اور وہ ایک مبارک ہوتی ہے، پرامن ہوتی ہے، ایمان سے بھری پڑی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس کی امید بھی کی جاتی ہے، وہ پرامن بھی ہوتی ہے، پرامید ہوتی ہے۔ لیکن جب گناہگار مرتا ہے تو گناہگار کے پاس کوئی امید نہیں ہوتی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں گناہگاروں اور شریروں کی موت کے متعلق اور ان کے اوقات کیا ہیں۔ گناہگاروں کو کوئی توقع نہیں ہوتی۔ مثال 11 باب اس کی 7 آیات میں جب دیکھتے ہیں تو ان کے راستے، ان کے قدم پتال کی طرف جاتے ہیں، جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خدا کو کوئی خوشی نہیں ہوتی جب گناہگار مرتا ہے۔ حزقیل 18 باب اس کی 23 اور 32 آیات میں تک جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے خدا گناہگار کی ہلاکت سے خوش نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ دہشت ناک بھی ہوتی ہے، وہ خطرناک ہوتی ہے، وہ ایک دم ڈراؤنی ہوتی ہے۔ مثال 1 اس کی 24 اور 31 میں لکھا ہے اس کے بعد سزا ملتی ہے انہیں، گناہگاروں کو مرنے کے بعد سزا ملتی ہے۔ یسایہ 14:9 میں ہمیں پتا ہے اس کہانی کا بھی۔ اعمال 1 اس کی 35 میں، لوکا 16 اور اس کی 22 سے 25 آیات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہگار جب مرتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، وہ وہاں تڑپتا ہے، وہ پچھتاوا کرتا ہے، واویلا کرتا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کی موت کیا ہے۔ ایمانداروں کی موت، روحانی موت جو ہے وہ آرام دہ ہوتی ہے میرے عزیزو۔ روحانی موت جو ہے وہ آرام دہ ہوتی ہے۔ طبی طور پہ تمام انسانوں کی یہی حالت ہے۔ افسیوں 2 اس کی 2 میں یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ موت اس لیے انسان پر آتی ہے کیونکہ انسان گناہ میں چلا جاتا ہے، انسان نے گناہ کیا۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے ایسا نہیں بنایا تھا کہ آدم جو ہے وہ موت تو مرے، لیکن خدا نے وہاں لکھا کہ اپنے جیسا ہی بنایا، خدا کی شبیہ جیسا انسان کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا نے شروع میں انسان کے اوپر موت
نہیں لگائی۔ یہ گناہ کا نتیجہ ہے۔ یعقوب 1 اس کی 15 آیات میں لکھا ہے، رومیو 6 اس کی 23 میں بھی لکھا ہے، اور جو روحانی طور پر مردے ہیں، جسمانی نیت والے ہیں میرے عزیزو، رومیو 8 اس کی 6 میں لکھا ہے، جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ لیکن جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے۔ روحانی نیت جو ہے وہ زندگی، اطمینان اور تسلی ہے۔ جسمانی نیت جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ وہ جو گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، افسیوں 2 اس کی 1 اور 5 اور 6 میں، اور جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے خطرہ ہے۔ پہلا تموتی 5:6 میں، جو اپنے ہم جنسی انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہے گناہ گاروں کی موت، کیونکہ ان کے اندر گھمنڈ ہے، ان کے اندر حسد ہے، ان کے اندر نفرت ہے۔ لیکن مسیح کے ذریعے زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے میرے عزیزو، جو مسیح میں مرتا ہے وہ ابدی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ ابدی موت، اب دیکھتے ہیں ابدی موت کیا ہے۔ تمام شریروں کا ابدی حصہ جو ہے وہ دوزک ہے، نرک ہے، آگ ہے۔ مکاشوہ 21 باب اس کی 16 آیات کے مطابق گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیوں کی کتاب اس کے 9 باب اس کی 23 آیات کے مطابق کہ جتنوں نے گناہ کیا وہ سب اس راستے سے ہو کر گزریں گے، وہ مریں گے۔ لیکن ہم جو انسان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اس لیے ہمیں اس حالت میں جانا پڑتا ہے، ہمیں موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ گناہ گار جو ہیں آگ کی جھیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ مکاشوہ اس کی 19 باب اس کی 20 اور 21 آیات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر آگ کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں گناہ گاروں کو جانا پڑتا ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ متی 25 اس کی 30 میں لکھا ہے، ابدی طریقی کا وہ گھر ہوگا۔ پطرس کہتا ہے دوسرے پطرس میں اس کی 2 باب اس کی 17 آیات میں، وہاں کیڑا بھی نہیں مرتا۔ گناہ گار جب مرتے ہیں وہ دوزخ میں جاتے ہیں تو وہاں کیڑا بھی نہیں مرتا۔ خدا سے جلا وطنی ہے یہ۔ دوسرا تسلیکیوں 1 اس کی 9 میں، ابلیس کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہیں، وہ ان کی شراکت ہوتی ہے، اس لیے انہیں غضبناک موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متی 25 اس کی 14 میں، ہمیشہ کی سزا ملتی ہے گناہ گاروں کو۔ متی 25 اس کی 46 میں، رسوائی اور ذلت ابدی ہے ان کے لیے۔ دانیل کی کتاب اس کے 12 باب اس کی 2 آیات میں لکھا، آنے والا غضب ہے ان کے اوپر۔ پہلا تسلیکیوں 1:10 میں، جہنم کی سزا پاتے ہیں وہ۔ متی 23 اس کی 23 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جہنم کی سزا کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ہم نے آج گناہ گار کی موت اور ایماندار کی موت کے متعلق دیکھا، اور اب ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ موت اور عدالت کے درمیان انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ ہم اس سلسلے کو آگے لے کر جائیں گے، اور خدا اسی کلام کے ذریعے آپ سب کو بڑی برکت دے اور ہمیں تیاری بخشے کہ ہم ہلاکت کی موت نہ مرے، بلکہ ہم ذلت کی موت میں نہ داخل ہوں، بلکہ ہم ابدی زندگی کے وارث بن سکیں، اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ایک بات میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، گناہ گار جو ہے وہ جب مرتا ہے تو گناہ گار 2 دفعہ مرتا ہے، لیکن ایماندار 1 بار مرتا ہے۔ لیکن گناہ گار جو ہے وہ 1 بار پیدا ہوتا ہے اور 2 بار مرتا ہے، لیکن ایماندار جو آدمی ہے وہ 2 بار پیدا ہوتا ہے اور 1 بار اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے؟ کیونکہ جب گناہ گار پیدا ہوتا ہے، 1 ہی بار ماں کے باطن سے پیدا ہوا اور اس کے بعد وہ مر گیا، اور پھر جب وہ دوزخ میں جاتا ہے تو وہ دوسری موت مرتا ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ لیکن ایماندار جب مرتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ 1 بار پیدا ماں کے باطن سے ہوا، دوسری بار اس نے خداوند کو جب قبول کیا تو وہ بپتسمے کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک روحانی جرم ہوتا ہے۔
गुनाहगार जो माँ के बातन से पैदा हुआ लेकिन उसने रूहानी जन्म नहीं लिया, इसलिए वो एक ही बार पैदा हुआ। लेकिन ईमानदार जो है उसने 2 बार जन्म लिया, एक माँ के बातन से जिस्म में, और एक बार रूहानी तौर पे खुदावंद को जब कबूल किया, खुदावंद की इबादत की तरफ लग गया, तो उसने दूसरा जन्म लिया, तो वो 2 बार पैदा हुआ। तो जब उसकी मौत होती है वो जिस्म में मर जाता है। जिस्म में हम सबको मरना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि ये बदन जहाँ से लिया गया है वहाँ वापस जाएगा, मट्टी को मट्टी में लौटना है और रूह को वापस जिसने दिया वहाँ जाना है। जब रूहें वापस जाती हैं तो शरीर की जो शैतान की जो रूह है, जो उसकी आत्मा है, उसको बांधकर आग की भट्टी में दूसरी मौत के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन ईमानदार जब मरता है तो उसकी रूह को दोज़ख में नहीं डाला जाता, बल्कि खुदावंद खुदा ये कहता है, मत्ती की अंजील 24 बाब में लिखा है कि जब वो अपने बाप के फरिश्तों के साथ आएगा तो दाएं तरफ वालों को हुक्म देगा कि आओ मेरे साथ इज़राइल के 12 कबीलों का फैसला करो, लेकिन बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, तुमने अच्छा इनाम पाया इस दुनिया में, तुमने मुझे ना पहचाना, तुमने उस खुदा की खुदाई की तरफ अपने कदम ना बढ़ाए, इसलिए अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, इनके हाथ और पांव बांध कर इन्हें वहां डाल दो जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये उनके लिए दूसरी मौत होगी। तो मेरे अजीजों, खुदा करे कि हम सब सिर्फ एक ही मौत में जाएं और दूसरी मौत कि हम हिस्सेदार ना बने, और अपने आप को तैयार करें कि हम आसमान पर खुदावंद के साथ जा सकें और अबदी ज़िंदगी के वारिस बन सके। खुदावंद इसी कलाम के ज़रिए आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा हाफ़िज़ और जय मसीह की।